رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 28۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، کب آیا میرا بیٹا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ریحان صاحب نے فاطمہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مسز ریحان بھی پاس بیٹھی اسے اداس مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ جی بابا، بس ابھی آئی، آپ لوگوں کو شاید ڈسٹرب کر دیا؟ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں اتنی خوبصورت جگہ پر بھی سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارنے دیتی یہ لڑکی۔ فاطمہ نے شرارتی سے ہنسی ہنستے ہوئے اپنا نقاب نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ماما بابا دونوں نے بلند آواز میں کہا لگایا، مگر اس باغ کے ہر شجر، ہر پرندے نے ان کے کہوں میں اداسی کو محسوس کیا تھا۔ کچھ تھا ان کے کہوں میں جو ان کے ٹوٹے دلوں کی غمازی کر رہا تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم دونوں کا سکون تو تم ہو بیٹا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ریحان صاحب نے فاطمہ کے سر کو چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میرے اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی دے، آپ دونوں کو جنت الفردوس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے۔ فاطمہ نے اپنے بابا کے گلے لگے ہوئے ہی مسز ریحان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کو بھی؟ مسز ریحان بس اتنا ہی کہہ پائی اور اس سے نظریں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ آنکھوں میں تیرتا درد اپنی بیٹی سے چھپانا چاہتی تھی، یا شاید وہ اس کی دی ہوئی زندگی کی دعا واپس اسی کو دے کر آسمان والے کی طرف سے قبولیت پانے کی منتظر تھی۔ بابا، ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں؟ فاطمہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد سے الگ ہوتے ہوئے کہا، جی میری جان۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جائے نماز پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا غلام دو زانوں ہو کر بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت تھا، قرۃ العین۔ اس نے ساری رات اس پہر کے انتظار میں کروٹیں بدلتے گزار دی تھی کہ جب اس کے رب نے آسمانی دنیا پر آنا تھا۔ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیری کمزور بندی تیرے در کی محتاج ہوں، جس کے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی سمجھتا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی نہیں تھام سکتا۔ اے میرے خالق، میں تیری ادنا سی مخلوق، تیرے اتنے بڑے کائنات کے نظام میں میری اوقات ہی کیا؟ سولر سسٹم کے ایک چھوٹے سے سیارے میں، چھوٹے سے بر اعظم کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹی سی گلی میں بنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تجھے پکارنے والی تیری ادنا اور حقیر سی بندی۔ اے وہ رب جو الودود ہے، اے وہ رب جو العلیم ہے، اے وہ رب جو اللطیف ہے، آپ سے میرا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں کسی کے پاس جاؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ذات کے سوا اور کون ہے جو میری دعا سن سکے؟ آپ کے سوا کون ہے جو میری مشکل حل کر سکے؟ میں نے آپ کے سوا کسی کو نہیں پایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں شرک نہیں کرتی۔ اے میرے پروردگار، اس کی سسکتی آواز سے کمرے کی ہر چیز عاجزی سے جھکی جا رہی تھی۔ مجھے تھام لینا،
مجھے بتا دینا، پلیز مجھے جواب دینا مجھے جواب، مجھے سمجھا دیں، آپ نے مجھے کبھی خیر سے محروم نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میرے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ پھر اللہ جی، او میرے مالک، کیوں اس غلام کا دل تھم نہیں رہا؟ آپ اسے تھام لیں پلیز۔ روتے ہوئے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس نے تہجد کے نوافل کے بعد استخارے کے 2 نفل پڑھے تھے۔ اسے شہریار کے رشتے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو شادی کو صرف ایک انجوائمنٹ، رومانس اور فینٹیسی کی چیز سمجھتی ہے۔ اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا فیض تھا، جس پر اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کی آخرت کا انحصار تھا۔ بلا شبہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور زوج کی صحبت تو بہت زیادہ۔ اس کی نسل کے دین کا انحصار اس کے زوج پر تھا۔ اسے تو نسلوں کو اسلام کی سربلندی کی راہ میں لگانا تھا، اس لیے اس کا فکر مند ہونا بچا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ ہاتھ اٹھا۔ اسے یقین تھا استخارے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے فرمایا تھا، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ طبرانی۔ وہ استخارہ کی مسنون دعا پڑھنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضی بہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دیں، اسے میرے لیے آسان کر دیں، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام شخص میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، تو اسے مجھ سے پھیر دیں اور مجھے اس سے پھیر دیں، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دیں جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دیں۔ صحیح بخاری 6382۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی، آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے اس دعا پر یقین تھا، بہت زیادہ یقین۔ اسے پتا تھا اب اس کا رب اسے بھلائی سے ہی نوازے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، میرے لیے میری بھلائی کے راستے کھول دے۔ میں نے اپنے زوج کی شکل میں ہمیشہ آپ سے آپ کا محبوب بندہ مانگا ہے، وہ بندہ جو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، وہ جو آپ کو محبوب ہو، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت الفردوس کے راستے پر چلائے، وہ جو میرے ایمان کا، میری روح کا ساتھی ہو، وہ جس کی صحبت مجھے آپ کی محبت میں شدید کر دے، وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ سے یہی مانگا ہے، میں اس شخص شہریار کو نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، پلیز مجھ پر رحم فرمائیں، میں محتاج ہوں اس خیر کی جو آپ میری طرف نازل فرمائیں۔ اللہم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز ارحمنی، مجھ پر رحم کریں، رحم کریں میرے اللہ، رحم کریں مجھ پر۔ اس نے روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کی، دل اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، اسے ایسا لگا کوئی بوجھ تھا جو دل سے اتر گیا۔ سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ فجر کی اذانیں ہونے تک تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنا کل کا چھوڑا ہوا سبق کھولا کہ آگے پڑھ سکے، جیسے ہی صفحہ کھولا تو سامنے موجود آیت پڑھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے، دھڑکن تیز ہو گئی، وہ آنسو جو ابھی چند لمحے پہلے تھمے ہی تھے پھر کسی سیلاب کی طرح رواں ہو گئے۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ او میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہ قرآن سینے سے لگائے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عرش والے نے ہمیشہ کی طرح آج پھر اسے تھام لیا تھا، اس کی پکار کو سن لیا تھا، اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ انہی سوجھی ہوئی گیلی سرخ آنکھوں کے ساتھ بار بار اس آیت کو دیکھتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اور روتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے کئی صفحے پلٹ دیے، آگے سورۃ نور کھلی، اس کی فیورٹ سورت۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ تھا جس پر اس کی نگاہ جا کر ٹک گئی، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورہ النور آیت نمبر 26۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس بے حیائی کے ماحول میں خود کو صرف آپ کی خاطر پردے میں لپیٹ کر رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی، گویا اس کا رب اس کے سامنے ہی محبت سے اسے دیکھ رہا۔ کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے صفحات پلٹے، اور غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارے پھرنے کو بھی یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ الشعراء 217 سے 220 تک۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاکڈ تھی، مگر قدرے پرسکون، آنسو سکون سے بہہ رہے تھے، مگر دل ٹھہر چکا تھا، وہ جواب پا چکی تھی۔ اس کے لیے اس کے رب نے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ انسان کا انتخاب کیا تھا، اسے بس توکل کرنا تھا اپنے رب پر۔ بے شک اسے سننے والی کی طرف اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سجدے شکر میں گر گئی۔ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملنا اس پر بہت بڑا انعام تھا۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور شیئر کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔